نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ اللہ کا رسول حق کے ساتھ آ گیا اور انبیاء کی جماعت بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک مصدق بھی تو بنانا تھا نا۔ اس کی ملاقات مسجد اقصیٰ میں کرا دی، سب سے کرا دی، انبیاء سے کرا دی، انبیاء کی اسناد بھی دکھا دی، انبیاء کے رتبے بھی دکھا دیے، انبیاء کے صحیفے بھی دکھا دیے، انبیاء کی کتابیں بھی دکھا دی۔ اب بھیج دیا اپنا رسول، بل جاء بالحق، حق کے ساتھ بھیج دیا، بلکہ وہ حق کے ساتھ آ گیا۔ جب حق کے ساتھ آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا مصدق ہے، میرے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یا اللہ میرا کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اب تو اپنے ہم جونیوں کی بلکہ ہم مرتبہ کی تصدیقیں کر کہ وہ تیرے سے فیض تیرے سے بھی لیں، تیرے امتی بن کے رہے ہیں، تیرے مقتدی بنے ہیں، اب ان کا تو مصدق ہے۔ یا اللہ اب فرمایا ساری دنیا والوں کو دکھا دے، تصدیق کر دے کہ یہ انبیاء سچے ہیں، جو انبیاء ہو گزرے ہیں وہ انبیاء سچے ہیں، تو سب کا تصدیق کرنے والا ہے۔ صدق المرسلین، سب کا تصدیق کرنے والا ہے، تو سب کا مصدق ہے۔ محبوب نے کہا یا اللہ حاضر، صدق المرسلین، تو نبی نے سب کی تصدیق کر دی۔ ماضی کا صیغہ، فعل ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب، باب تفعیل، صدق صدقا صدقو صدقت صدقتا صدقنا صدقتا صدقتما صدقتم صدقتی صدقتما صدقتما صدقتنا صدقت صدقتنا۔ اب یہ دیکھو پہلا صیغہ اللہ نے فرمایا محبوب صدقہ، میرا محبوب تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، میرا محبوب تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اور اب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مصدق بھی کہا، اور یہاں آ کر قصہ بھی بند کر دیا، کیا کہ جو ماضی میں رسول ہوئے ہیں ان سب کی نبی علیہ السلام تصدیق فرما چکے ہیں۔ بل جاء بالحق، حق کے ساتھ آئے، وصدق المرسلین، اور انبیاء کی تصدیق کر دی، انبیاء کی تصدیق کر دی۔ بعد میں آنے والے سارے لعنتی ہیں، بعد میں آنے والے سارے لعنتی ہیں، ان سے نبی ہونے کا کوئی ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل دو، معجزہ دو، یہ مانگنا بھی گناہ ہے جب ہے ہی نہیں، جب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت، گومے سے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تصدیق کرے پھرے کہ وہ نبی نہیں ہے جھوٹا ہے، اب نہ وہ نبی نہیں ہے جھوٹا ہے ہی نہیں، نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ورقہ ہی پاڑ دیا، اللہ نے ویسے ٹھپا ہی لگا دیا، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی، جو نبی ہونے تھے وہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی۔ قرآن پاک کی یہ آیا مقدسہ بھی نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر سب سے بڑی دلیل ہے، اور جو نہ مانے وہی ذلیل ہے، جو نہ مانے وہی ذلیل ہے۔
جو نہ مانے وہی ذلیل ہے. امتی نبی ایک ہی ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کوئی امتی نبی نہیں. کانے کونے الو کے پٹے حرام زادے کوئی نبی بھی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں. انکم لذائق العذاب العلیم. ہاں یہ ضرور ہے کہ عن قریب تم لوگ جو نبی پیدا کرتے ہو, نئے نبی بناتے ہو, نئے نبی گھڑتے ہو, تمہیں دردناک عذاب ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. انکم بے شک لذائق العظیم, ضرور تم چکھنے والے ہو. اب ہے حال کے سیگے. انکم بے شک تم مرزیو, بے شک تم احمدیسہ والو جو بھی نبی گھڑ رہے ہو, تم بے شک تم لذائق العذاب بالعذاب العلیم, ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو. تم ہو, تم عن قریب ضرور اللہ کا عذاب تمہیں ملنے والا ہے. اور ابنا تو پہلی بات ہے کہ جتنے مرزائی ملے ہیں, مرے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی قبر کھول کے دیکھو. سانپوں اور بچھوؤں سے نہ بری ہو تو کالی امانت کا نام بتا دینا. میں سچ کہہ رہا ہوں, بچھوؤں اور سانپوں سے ان کی قبریں جاتے بھری جاتی ہیں. اور بعض دفعہ تو جنت جہاں انہوں نے بنائی جنت, وہیں سانپ نکل آتے ہیں, بچھو بھی نکل آتے ہیں. ربوہ میں جہاں یہ لاکھوں روپے لے کر غریب کا سارا مال بٹور کر وہاں دفنانے دیتے ہیں. اور مرزائیوں تمہیں تو سبق سیکھنا چاہیے. سارا مال تو تمہارا جب وہ مرتا ہے, ایک مردہ مرا اس پہ ہی چلا گیا, باقی سارے پھاکوں سے رہے. یا بھیک مانگتے رہو, یا دوبارہ مسلمان ہو کر مسلمانوں میں آ کر بھیک مانگو. اس عبرتناک انجام سے بچو. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. چلو آگے تھوڑا سا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اور کسی قسم کی بھی تمہیں جزا نہیں دی جائے گی, سزائی دی جائے گی. کوئی تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا بغیر بدلے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں تمہیں دھک دے گا. پنجابی میں لفظ تو نہ دے گا. نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے, دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں قبر میں. مرزائیوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی گناہ ہے. اگر ایز اے انسانیت بھی کی جائے تو سوچ کے, یہ کہ نہیں کہ مرزائیوں کی عبادت گاہ بنانے پہ پیسے لگا دیے جائیں, ان کو زمینیں دے دی جائیں. مسلمان بیچارے اپنا سار سے لنگے ہیں, ان کے چھت نہیں مل رہی, غریب ہیں, روٹی نہیں کھا سکتے, اور تم مندروں پہ اور تم ان کے مرزائیوں کی عبادت گاہوں پہ پیسہ سارا خرچ کر رہے ہو. لعنت ہے تم پر بھی. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. تمہیں کسی قسم کا بھی کوئی بدلہ نہیں دیا گیا ہے مگر وہی جو تم کر رہے ہو, کرتوت تم کر رہے ہو نا, انہی کرتوتوں کے بدلے تمہیں عذاب علیم ہوا. تم نے آخری نبی کو ٹھکرا دیا, اپنی نبوت گھاڑ لی. اتنی قرآن پاک کی آیات مقدسات اس پہ دلیل ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, مگر وہ اللہ کے جو انبیاء ہیں, انبیاء کا ذکر یہاں, وہ اللہ کے نیک صالحین بندے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یا نیک صالحین ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا, ہر قسم کی سزا سے انہیں محفوظ فرما لے گا. اولئک لہم رزق معلوم, اور انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق آسان فرما دیا. وفاکہ وہم مکرمون, اور یہی لوگ جن کو اللہ بچا لے گا اپنے فضل سے, کرم سے, یہی لوگ عزت والے ہیں,
انبیاء بھی اور وہ ان کے ساتھ مل گئے اور آقا علیہ السلام کی نبوت کو صحیح مانا، ختم نبوت پر ایمان رکھا، یہی لوگ عزت والے ہیں۔ فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات رکھے ہیں جن میں وہ عیش و آرام سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، نعیم نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، راحت میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، علی سرر متقابلین، جو اللہ کی نعمتیں ان کے سامنے ہر وقت ہوں گی، جس نعمت کو چاہیں گے کھائیں گے۔ علی سرر متقابلین، اللہ کی نعمتیں ان کے بالکل سامنے ہوں گی، سامنے ہوں گی، جس کو چاہیں کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نیک صالحین پر اور انبیاء پر بھی اپنا کرم فرمایا، لیکن بات تو مقصد ایک کہنے کا مفہوم یہ تھا، ساری تبلیغ کا لب لباب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی گھڑ کے لاتا ہے، گھڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ صدق المرسلین اس جملے نے یہ بات کنفرم کر دی۔ صدقہ فعل ماضی کے بعد وہ بات، یہ اصل گرامر نہ آتی ہو نا، آدمی قرآن پاک کا ترجمہ تو پڑھ لیتا ہے، سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کیونکہ قرآن پاک اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ضرور قرآن پاک کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اور سوچ بچار رکھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ سوچ بچار یہی ہے نا کہ اس کی گرامر بھی آتی ہو، پڑھنے کا مزہ تو تب ہے، سمجھ ضرور آ جاتا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں جو کسی کے سمجھائے بغیر سمجھ نہیں آتی، لہذا پھر بھی استاد کا دامن تھامنا پڑتا ہے، استاد کی محفل میں آنا پڑتا ہے، استاد کی خدمت لینی پڑتی ہے، بے استاد آدمی کو راہ ہاتھ نہیں آتی، جتنا مرضی وہ اردو پڑھا ہوا ہے، جب تک گرامر نہیں نہ جانتا تب تک قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا۔ اب پتہ نہیں یہ مزیوں نے یہ آیا مقدسہ کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی، ایسے پڑھ کے گزر گئے ہوں گے اور اجرائے نبوت پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی مربی سمجھدار اس آیا مقدسہ کو، ان آیات مقدسہ کو دوبارہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت عطا فرما دے۔ صدق المرسلین، یہ آیا مقدسہ بہترین علم والے کے لیے اور جو نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بہترین دلیل ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، جب وہ آ گیا یعنی محبوب علیہ السلام، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، وصدق پس اس نے تصدیق کر دی، ہمارے نبی نے تصدیق کر دی، کس کی؟ المرسلین، مرسلین کی۔ اب صدق کا فعل ہے، ہوا ضمیر نبی علیہ السلام کی ذات، المرسلین مفعول ہے، مانا بڑا آسانی سے ترجمہ سمجھ آ گیا، اس نبی نے رسولوں کی تصدیق کر دی، وہ رسول جو ہو گزرے ہیں ان کی تصدیق کر دی، آنے والے رسولوں کی تصدیق ہے ہی نہیں، بغیر تصدیق کیے اپنا وہ سندے اٹھائے پھر رہے ہیں، جعلی سندے۔ اب اگلی بات آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جعلی سند اٹھانے والے کو کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے بتا دیا ہے جعلی سند جو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، جعلی کام کرے گا، کذب بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا،
इन्नकुम, फिर तुम याद रखो, लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम। झूठी संदेह रखने वाले हो तुम झूठी संदेह रखने वाले हो। फिर ये याद रखो कि बेशक तुम अन करीब अल्लाह ताला तुमको तुम्हारे लिए ज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, तैयार अल्लाह ने बना रखा है, तुझे चखाना है, तुम चखने वाले हो अज़ाबिल अलीम, दर्दनाक अज़ाब। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, अल्लाह ताला की पकड़ से डरो। ओ मुरब्बियों, ओ मिर्ज़इयों को खुदा का खौफ कर लो। ये आया मुक़द्दसा जो मैंने आज दरसे पाक दी है ना, ये कैसे कहते हैं ना कि ये मैंने आज कील ठोक दिया है। इसके बाद फिर भी तुम नबूवत के इजरा के मुद्दई रहो, तो फिर इस आया मुक़द्दसा को अपने लिए याद कर लेना। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, ये अपने लिए फिर याद कर लेना। आज ख़त्म नबूवत का मैं अपने इल्म, मेरे से बहुत बड़े आलम है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा आलम, बड़ा फजल हूँ। मेरी एक छोटी सी फतावे की या फतवे की बात क्या हो, हैसियत क्या रख सकती है? मेरे फतवे की कोई हैसियत नहीं। मैं तो एक मौलवी, छोटी सी मुलवट्टी भी नहीं मान सकता, जिसको अहमद ईसा कहता है मुलवट्टे। मैं उन मुलवट्टों की खाक की मिट्टी भी नहीं मान सकता जो आलिम आमिल मुलवट्टे हैं। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे ता देर कायम फरमाए और उनसे हमें इस्तिफादा करने की तौफीक दे। उन उलमाए किराम की मैं खाक की मिट्टी भी नहीं, लेकिन ये आज मैंने जो आपके इल्म में इजाफा किया है, आपके इल्म में इजाफा किया है, इस आया मुक़द्दसा को बार बार पढ़ो। अगर ये आया मुक़द्दसा आपके दिल पर असर नहीं करती, आपको मुसलमानों की तरफ राग़ब नहीं करती, आपको नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम नहीं बनाती, तो फिर आप अपना ठिकाना जहन्नम समझिए। बिल्कुल, मैंने आज वो कील ठोंक दिया है जिसको उखाड़ना मिर्ज़इयों के बस की बात ही नहीं, जिसको उखाड़ने का आमदियों के बस की बात नहीं, वो इस कील को उखाड़ ही नहीं सकते। ये ऐसा कील लगाया है मैंने कि नबी अलैहिस्सलाम उन रसूलों की तस्दीक फरमाने वाले हैं जो आपसे पहले हैं, और आपने तस्दीक कर दी, आपने तस्दीक कर दी, बाद में आने वाले किसी की तस्दीक नहीं फरमाई। वो आका अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई सवाल करे कि ईसा अलैहिस्सलाम तो आना है, बार बार यही भौंकते हैं मिर्ज़ई, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, तो वो तो अल्लाह के नबी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने नुज़ूल करना है, वो नबी हैं, ऑलरेडी नबी हैं, वो तुम में नाज़िल होंगे, वो तुम में आएंगे, वो तुम में तशरीफ़ लाएंगे, लिहाजा उनका आना जो है वो तुम्हारे लिए दलील है। ये नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत की दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया है कि वो तुम में आएंगे, जब आएंगे तो फिर आएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान जो है वही तस्दीक है, और आका अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमा दी, और माशाअल्लाह ये तस्दीक आका अलैहिस्सलाम की हतमी तस्दीक है। सद्दक़ल मुरसलीन, आने वालों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कोई हुक्म ही नहीं दिया। अब आप बात मुरब्बी ख़ास तौर पे
خاص طور پہ مربی جس تک یہ میری بات پہنچے میں اس سے کہہ رہا ہوں، بلکہ آج چلو تھوڑا سا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں، آقا علیہ السلام کے حکم پہ کہ نرمی کرنی چاہیے، میں نرمی سے، بچے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں ان سے، میرے برابر کے ہیں بھائی ہیں بھائیوں سے، مربی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں نرمی سے دعوت دوں گا کہ اس آیا مقدسہ کو ضرور پڑھو اور اس کی بار بار تفسیر کرو، پھر جو تمہیں سمجھ آئے اس سمجھ کے مطابق مجھے سوال بھیجو، انشاءاللہ میں اپنے ناقص علم، ناقص مفتی ہوا تو کیا ہوا، ذرہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی قدموں کی خاک کا بھی نہیں، اگر میں ذرہ بھی بن جاؤں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ مفتی یہ نہ ڈرنا کہ مفتی ہے تو اتنا بڑا ہوگا، فلاں بڑا، مانا بڑا نہیں، صرف اور صرف میں نبی علیہ السلام کا غلام بننا چاہتا ہوں، اور آپ کے اندر آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل میں صرف سوچ پیدا کرنا چاہتا ہوں، سوچ پیدا کرو، قرآن پاک کو مثبت انداز میں پڑھو، کسی نبی کی تصدیق کرنے کے لیے جب آنے والا جو آپ جس کو ہلا رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو کرو، نہیں ہے تو مولویوں کو چیلنج نہ کرو، مولوی بہت بڑے عالم ہیں اور مولویوں کے دم سے یہ دین ہے، مولوی نہ ہوتے تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے زیادہ جیل، اب بھی جیل ہیں، وہ سیدھے نہ رہتے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو کب سے بدل دیتے، یہ مولوی غلام نبی کے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، انہوں نے آج تک ختم نبوت کے قانون کو نہیں نہ بدلنے دیا، اور انشاءاللہ تا قیامت چاہے کسی کو کوئی سسر ہو، چاہے کسی کو ننہال ہو، چاہے کسی کو دنہال ہو، باپ کی طرف سے کوئی مرزائی ہے، کوئی ماں کی طرف سے مرزائی ہے، ہم اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، ہم تو اسے کھاتے میں لاتے ہیں جو غلام رسول ہے، غلام رسول ہے، اور جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، قرآن مجید پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء۔ جو قرآن کے اندر سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں، اولو الالباب ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔